ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ شاہ لطیف ٹاؤن گھر پہ ناجائز قبضے کا الزام، متاثرہ والدہ کی شدید اپیل، مؤثر تفتیش کا تقاضا۔ روزنامہ حمایتی نیوز۔ شاہ لطیف ٹاؤن ملیر ضلع ملیر کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں رہائشی ایک خاندان نے الزام لگایا کہ نامعلوم افراد اور مبینہ طور پہ پولیس کے بعض اہلکاروں اور وکلاء کے ملوث ہونے کے ساتھ ان کے گھر پہ جبراً قبضہ کروایا گیا ہے۔ متاثرہ خاتون نے روزنامہ حمایتی نیوز کو بتایا کہ ان کے مکان AR 549 سیکٹر 22B پچھلے 8 سال سے ان کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، مگر عالمی جعلی طریقوں سے مکان فروخت کر کے قبضہ کروایا گیا ہے۔ نظر حمایتی کی رپورٹ۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ ان کے سوتیلے بیٹے حسن زیب کو پہلے گھریلو جھگڑوں کی بنا پہ گھر سے نکال دیا گیا تھا، جسی کی بنیاد پہ بنا کے حسن زیب کے کچھ ساتھیوں نے ان کے اہل خانہ کے خلاف مل کے ناجائز کارروائی کر کے گھر پہ قبضہ کرایا۔ انہوں نے مزید کہا قبضہ کروانے کے بعد حسن زیب غائب ہو گیا اور اہل خانہ کو خدشہ ہے کہیں اسے اغوا تو نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کی کوئی رابطہ موجود نہیں۔ خاتون نے الزام لگایا کہ ان کی جائیداد کی قدر تقریباً 40 سے 50 لاکھ روپے ہے، مگر قبضہ کرنے والوں نے مبینہ طور پہ محض 7.5 لاکھ روپے میں فروخت کا جعلسازی عمل کیا۔ ایک معمولی مزدور اور دل کا مریض ہونے کے ناطے وہ اس رقم کے مبینہ نیچے بیچنے کے امکان سے انکار کرتی ہیں اور اداروں سے انصاف کا مطالبہ کرتی ہیں۔ متاثرہ خاتون نے دعویٰ کیا کہ تھانہ شاہ لطیف کی نفری قبضہ مافیا کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے۔ SHO ضمیر خاور کے خلاف بھی ان کے سخت الفاظ ہیں، جن کے بقول SHO نے معاملات میں غفلت یا جانبداری دکھائی۔ خاتون نے مخصوص افراد کے نام بھی دیے۔ در محمد خروس ولد نظر محمد کو اس کے گروہ کا اصل لیڈر قرار دیا گیا۔ بتایا کہ ان کے خلاف منشیات فروشوں سے وصولی، اغوا برائے تاوان، کمزور طبقات کے پلاٹس پہ قبضے کے کئی معاملات مشکوک طور پہ ریکارڈ میں آئے ہیں۔ خاتون نے کہا کہ ان کے بچوں کو متعدد بار اغوا کی کوششیں ہوئیں، جبکہ انہیں خود بھی کئی مرتبہ اٹھا کے لے جایا گیا۔ ایک بیٹا ذہنی توازن سے متاثر ہے، ایک بیٹی مدرسہ میں زیر تعلیم ہے۔ اس کے جہیز کی اشیاء بھی اسی گھر میں موجود تھیں جو اب خطرے میں ہے۔ متاثرہ نے زور دیا کہ کہا کہ اگر ان کا گھر واپس نہ دلایا گیا تو شدید ذہنی اذیت کے باعث خودکشی کا سوچ رہے ہیں اور اس سلسلے میں ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں جو ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ قانونی زاویہ۔ متاثرہ کے ممکنہ اقدامات۔ ماہرین قانون کے مطابق عمومی طور پہ کسی بھی شخص کے نام پہ موجود جائیداد کو مالک کی اجازت کے بغیر فروخت یا منتقل کرنا غیر قانونی ہے۔ اگر کسی نے جعلی دستاویزات یا جعلی سازی کے ذریعے ملکیت منتقل کی ہے تو متاثرہ شخص کے پاس درج ذیل عمومی قانونی راستے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ متعلقہ تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کروانا، غیر قانونی قبضہ، جعلسازی، اغوا کی کوشش، اغوا دھمکیاں وغیرہ کے الزامات کے تحت سول عدالت میں صحت ملکیت اور ملکیتی حقوق کی بحالی کے لیے دعویٰ دائر کرنا، جعلی دستاویزات کی منسوخی کینسلیشن کی درخواست کرنا ہے۔ فوری طور پہ قانونی معاونت کے لیے انسانی حقوق وکلا برادری یا قانونی امداد اداروں سے رابطہ کرنا تاکہ ضروری عدالتی احکامات مثلاً عارضی حکم امتناع، انجنکشن یا قبضہ واپسی کا حکم حاصل کیا جا سکے۔ ممکنہ طور پہ دستاویزات کے فورینسک جانچ کروا کے شواہد جمع کرنا، سرکاری محکموں سے ریکارڈ کی تصدیق کروانا۔ اوپر بیان کردہ رہنمائی عمومی معلومات پہ مبنی ہے۔ مخصوص صورتحال و دستاویزات کی بنیاد پہ قابل عمل قانونی طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں۔ متاثرہ کو پیشہ ور وکیل کی فوری معاونت درکار ہوگی۔ متاثرہ کا مطالبہ اور اپیل۔ متاثرہ خاتون نے اعلیٰ انصاف و متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا کہ فی الفور ایک آزاد، شفاف و سنجیدہ تفتیش کروائی جائے، قبضہ کنندگان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور اگر پولیس کے ملوث اہلکار پائے گئے تو ان کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خاتون نے کہا کہ کراچی میں قانون امیروں کے لیے بنتا جا رہا ہے اور غریب شہریوں کو انصاف نہیں ملتا۔ اس تلخ حقیقت کو دور کرنے کے لیے ریاستی اداروں اور عدلیہ کی توجہ ضروری ہے۔ اداروں پہ سوالیہ نشان۔ خاتون نے باور کرایا کہ جب لوگ پہلے آئے تو انہیں کرائے پہ جگہ بھی نہیں دی جاتی تھی، مگر آج کل ان کے پاس شاہ لطیف ٹاؤن اور در محمد گوٹ میں کئی ایکڑ اراضی و قبضے ہیں۔ متاثرہ ان سے سلسلے میں متعلقہ محکموں سے ریکارڈ کی چھان بین، جعلی منتقلی کے رد عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ نیز کہا کہ عدالتی ریکارڈ میں ان کے خلاف کئی FIRs اور جھگڑے ریکارڈ ہیں جنہیں عدالت عظمیٰ یا متعلقہ احتسابی ادارے دیکھیں تو حقیقت سامنے آئے گی۔ صحافتی سماجی اپیل۔ روزنامہ حمایتی نیوز متاثرہ کی آواز کو میڈیا کے ذریعے سامنے لا رہا ہے۔ متعلقہ حکام پولیس کے سامنے اعلیٰ حکام انسانی حقوق کے اداروں اور عدالتی نظام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس شکایت کی فوری، غیر جانبدارانہ، شفاف انداز میں تفتیش کی جائے تاکہ مظلوم خاندان کو ان کا گھر اور حقی ملکیت واپس مل سکے۔ جس کے اندر ذمہ داران ہوں ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ رپورٹ نظر حمایتی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شان زیب ہے، میں حمایتی نیوز سے بات کر رہا ہوں۔ نعمان احمد کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے حمایتی نیوز میں میری درخواست سنی۔ میں بہت غریب آدمی ہوں، میری سیلری 22,000 روپے ہے۔ میں 6 سال سے
جو کہ شاہ لطیف ٹاؤن میں رہتا ہوں. میں نے یہ پلاٹ خریدا تھا. پلاٹ خرید کے میں نے یہ بنوایا تھا. بنوا کے سر جی پچھلے ہفتے کی بات ہے. میری وائف کی طبیعت زیادہ خراب تھی اور یہ میرے بیوی بچے ہیں. میں بے گھر ہوں 8 دن سے. پچھلے ہفتے کی بات ہے. جمعرات کی دوپہر 2 بجے کی بات ہے. میں گھر سے نکلا کورنگی 5 نمبر ہاسپٹل میں. میری وائف جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے کی صورت میں میں یہاں آیا تھا. میں اپنی سانس کے ہمراہ تھا. تو میں جب رات کو 11-12 بجے جب گھر پہنچا تو میرے تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور میرے گھر پہ تالے ٹوٹے ہوئے تھے اور میرے گھر پہ قبضہ کیا گیا نامعلوم افراد نے. جس شراز وال لاشوری سراج لاشوری نام ہے. وکیل اپنے آپ کو قرار دیتا ہے. اس کے ساتھ ریاض صاحب سب انسپیکٹر، عارف پولیس والا، وقاص پولیس والا ملوث ہے. یہ سر ان کا پورا گروپ ہے جس میں سے قادر ہے، جس میں صادق شاہ ہے اور ان گروپوں کے اندر سارے کا سارا مافیا کا گروپ ہے. سر جی جتنا بھی شاہ لطیف ٹاؤن کے اندر جو بھی منشیات کا کاروبار، بھتے کا کاروبار، اغوائی برائے تاوان کا کاروبار، اور میرے بچوں کو اغوا کیا گیا. بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی آتی ہے، ہمیں اٹھا کے لے کے جاتی ہے اور میں نے ویڈیو بھی وائس ریکارڈنگ کری ہوئی ہے. اور میری بچی کا سارا سامان اس گھر کے اندر آلریڈی موجود ہے. میں نے کچھ بھی نہیں لے کے گیا ہوں. 6 سال سے وہاں پہ رہ رہا ہوں. آپ چاہو تو محلے والے سے پوچھ سکتے ہو، میرا کریکٹر، میرا ریکارڈ پوچھ سکتے ہو. میں قائد آباد لانڈی کا رہائشی ہوں. میری پیدائش وہیں کی ہے. میں بیوی بچے سمیت لے کے اس وقت بے گھر ہوں، در بدر ہوں. میرے امیر بھائی سے اور DIG رینجرز سے اور تمام حلقے سندھ رینجرز DIG صاحب سے سب سے میں اپیل کرتا ہوں سر جی میرے کو انصاف دیا جائے. میرے سے 6 لاکھ سے 12 لاکھ میرے اوپر بھتا کر دیا گیا. پہلے 6 لاکھ مانگا جا رہا تھا، اب 12 لاکھ. میرے بچے کو ناسمجھ بچے کو میرے کو یہ جو میرا بیٹا ہے اس کو اٹھایا گیا ہے. اس کا اسٹامپ بنا کے، اس کو سرنیچر کر کے، اس سے کاغذی کارروائی کر کے سر جی وہ جعلی اسٹامپ بنا دیا گیا ہے. اور اسلحے کے زور پہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اسلحے کے زور پہ ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو ویڈیو میں نے آپ کو سینڈ کری ہے. میں بہت ہی غریب آدمی ہوں جس کا میرا بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. ابھی بھی میں اپنی سانس کے گھر پہ رہ رہا ہوں. یہیں پہ 8 دن سے میں یہیں پہ ہوں. میری تمام سے ریکویسٹ ہے، میں غریب آدمی ہوں، میری حمایت کی جائے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے. ان جرائم پیشوں کو گھر سے میرے نکالا جائے. مجھے رینجر سے اپیل ہے، مجھے آرمی سے اپیل ہے. اگر میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میں آپ سب میڈیا کے سامنے بولا، میں اپنے بچوں کو روڈ پہ لے کے تیزاب ڈال کے آگ لگاؤں گا. اس کی ساری ذمہ داری ان پہ ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے جان کی دھمکی دی ہوئی ہے. انہوں نے مجھے دھمکیاں دی ہوئی ہیں، تمہارے بچوں کو ہم مار دیں گے، پتہ نہیں لگے گا. ہم نے کئی مارے ہیں تو پتہ نہیں لگا. اگلے کھلے چیلنج کر رہے ہیں. اس وکیل کی میں نے پکچر بھی سینڈ کری ہے. اور میری تمام اہلکاروں سے اپیل ہے، مجھے میرا گھر دلایا جائے. میں ہارٹ کا مریض ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں رہتی. اگر میں اپنی موت پہ بھی مر گیا، میرا ذمہ دار وہی وکیل ہے اور میں اسی کو قرار دوں گا. میں دوسروں کو نہیں دیتا، کیونکہ اسی نے میرا گھر قبضہ کیا ہے. وہی ہے. 3 دفعہ پہلے مجھ سے بھتا مانگا گیا، میں نے نہیں دیا ان سے بھتا. شاہ لطیف ٹاؤن میں گینگ مافیا یہ لوگ ہیں. اس میں اللہ ودایو بھی ہے، اس میں واجد علی بھی ہے، اس میں سراج لاشوری بھی ہے، اور اس میں صادق بھی ہے، اس میں طارق بھی ہے، اس میں عدنان بھی ہے. اس کے اندر پورے کا پورا یہ 30 سے 35 بندوں کا گروپ ہے سر جی. سب انسپیکٹر ان کے ساتھ ملا ہے، SHO ان کے ساتھ ملا ہوا ہے.
یہ کہتے ہیں آپ ایس ایس پی کے باپ کو بولو، جا کے ایس ایس پی کے باپ کو بولو۔ سر جی اگر ہمارے لیے انصاف نہیں ہے تو ہمیں بولا جائے، ہم کیا کریں، ہمیں کوئی راستہ دکھا جائے۔ ہم کراچی کے رہائشی ہیں، یہ لڑکانہ سکھر سے آ جاتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ بھی یہاں کے نہیں بنے ہوئے، یہ آ جاتے ہیں وہاں سے کرمنل کا کام کرتے ہیں یہاں پہ، اور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہاں پہ۔ یہ وہ 2 نمبر لوگ ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن کریں۔ میری حمایتی نیوز سے درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے میرے بیوی بچوں کی درخواست ہے، میں چاہتا ہوں ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان کے سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ اور میں تمام اہلکار ڈی جی رینجرز سے، خاص طور پہ ڈی جی رینجرز کر سکتی ہے، ہماری آرمی کر سکتی ہے۔ مجھے پتہ ہے پولیس ہماری بک جاتی ہے، پولیس ہماری بکی ہوئی ہے، ہمیں رات کو 1:30 بجے دھکے دیے کہ تھانے سے نکالا گیا ہے، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی، ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ میری سب سے اپیل ہے، ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ میں کوئی رشوت نہیں مانگ رہا، میں کوئی کسی کو ٹارچر نہیں کر رہا، میں اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ میں اپنے جمع پوچی کی کمائی ہے میری، یہ گھر کی، اگر یہی لٹ گئی تو ٹھیک ہے، میں زہر کھانے کو تیار ہوں، اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ میں اپنے بیوی بچوں سمیت انشاءاللہ زہر کھانے کو تیار ہوں، ہو سکتا ہے میں زہر کھا لوں، اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جن کو میں نے عنایت کری ہوئی ہے۔ سراج المشہوری یہ 7 لاکھ روپے میں اس نے گھر لیا، قریب نہیں آنا بھائی 5 لاکھ میں ملتے ہیں، 3 لاکھ کیسے ملتے ہیں؟ مجھے لے کے دو، یہ لے کے دو، مجھے لے کے دو۔ آپ بات کرو، بیٹھ کے آپ لڑائی کر رہے ہو۔ تھپڑ مارا آدمی کے ساتھ ہمیں آپ شور کتنا کر رہی ہو؟ میرا بھی دل کر رہا ہے تھپڑ ماروں میں بھی۔ چپ ہو جائے، آپ شور اتنا کر رہی ہو، گالیاں بک رہی ہو۔ ان کا کام ہی نہیں لیڈیز کو لے کر، لیڈیز ہی تو رہتی ہے اس گھر میں، کیسا نہیں ہے کام؟ تم لوگوں نے 1000 روپے پہ 2000 روپے پہ بل تیری میں بتا۔ ایک منٹ یار، تاندیب قاری صاحب کی گل کر رہا ہوں، دے کر تو 1 منٹ قاری صاحب کی گل کر رہا ہوں، دے کر فاروقی صاحب آکیا ہے، اسی گل کر رہا ہوں، دے جانے پھر دکھنی ہے۔ اچھا 1.5 لاکھ روپیہ بتایا، 6 جی۔ ایک منٹ، وہ اسی کی جگہ جو وہ بول رہا السلام علیکم، میں حمایتی نیوز سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میری درخواست لی۔ CIO نظر حمایتی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ سر جی میرا یہ گھر کا قبضہ مجھے دلوایا جائے۔ نیک زادہ سب انسپیکٹر یہ انہی کے گروپ کا کارندہ ہے، یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ انہی کے سرپرست ہیں، اور ہمارے بیوی بچوں پہ ظلم کیا گیا، میری بیوی پہ حملہ کیا گیا۔ ابھی تک اس کا 2 دن سے طبیعت صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہاسپٹلوں کے میں چکر کاٹ رہا ہوں۔ ہمیں مارا گیا ہے، ہمیں ظلم کا شکار کیا گیا ہے۔ میرا یہ چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کو بھی مارا گیا ہے۔ ہمیں بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی میں اٹھایا جا رہا ہے اسلحے سمیت، ہمیں تھانے سے باہر کیا جا رہا ہے، ہماری کوئی حمایتی نہیں سن رہے، اور اس میں سب اہلکار ملوث ہیں، پولیس والے بھی ہیں، اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ عارف پولیس والا اس میں ملوث ہے، جو منشیات فروش ہے، وہ اس راحل ہے، اور ہمارے محلے میں کچھ راحل منشیات فروش، طارق عارف منشیات فروش، یہ سارے ان کے سرگناہ ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں۔ اور آپ اگر لاشوری سراج لاشوری کے ساتھ ہیں، اور یہ سب کا مافیا کا گروپ کا سرگناہ یہ ہے، نیک زادہ کا سرگناہ یہ ہے۔ آج جو وکیل کورٹ میں نیک زادہ کے خلاف کیس لڑ رہا ہے تو اس کے بدولت لڑ رہا ہے۔ انہوں نے 10 سے 12 وکیل کھڑے کیے ہوئے ہیں،
10 से 12 पुलिस वाले खड़े किए हैं, बकाया माफिया का ग्रुप खड़ा किया हुआ है जो कब्ज़ा माफिया करवाता है और थाने में रजिस्ट्री अपने नाम की ये लोग करवाते हैं, ब्लैक मेल करते हैं, बदमाशी करते हैं और बोलते हैं जाओ जो करना है करो। हमारा जो मेरी जो घर की मालियत है 40 से 45 लाख रुपए की मालियत है, उसका स्टाम्प इन लोगों ने 7-7.5 लाख रुपए का बनाया, वो भी कमसन बच्चे से स्टाम्प करवाया गया। रहता मैं हूँ, मुझसे कोई मेरी कोई सरनीचर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उल्टा मुझे धमकी दी जा रही है। मेरे को सामान समेत मेरा घर हिरासत में किया गया और मुझे धमकियाँ दी जा रही है, आप घर के पास नज़र नहीं आना। मैं किस कवानीन के मुताबिक नज़र ना आऊँ, और हम जाते हैं। ये मेरा बड़ा बेटा है, इस पे भी तशद्दुद किया गया, इस पे भी मारा गया है, और इस पे भी मारा गया, इस पे भी तशद्दुद किया गया है। ये इसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, इसको दौरे पड़ते हैं, बीमार है मेरा बच्चा, और मेरी बीवी 5 दिन से तकलीफ़ में है और 3 दिन से बीमार पड़ी हुई है। 2 दिन हो गए हम लोगों पे हमले हुए हैं। हम जब भी घर की तरफ जाते हैं अपने हमारे जोड़े तक कपड़े तक नहीं हम लोगों से मांग के पहन रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, और हमारे को कोई हल निकाला जाए या हमें जहर दिया जाए, कोई ना कोई हल निकाला जाए। या मैं ख़ास तौर पे रेंजर सरकार से DIG साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज रात को ही या कल रात को ही मेरे साथ नफरी भेजी जाए, इनको बाहर किया जाए, मेरे को मेरे घर दिया जाए। मैं दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ करके करता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मैं हिमायती न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं अमीर भाई का मुर्तज़ा शुक्रगुज़ार हूँ, मैं DIG रेंजर्स का शुक्रगुज़ार होऊंगा। मेरे बच्चों की छत मुझे दी जाए। मैं किसी से नाजायज़ मुनाफा नहीं मांग रहा, मैं किसी से कुछ नहीं मांग रहा, मैं अपना हक़ मांग रहा हूँ। अगर मेरा हक़ नहीं दिया जा रहा, मैं अपने घर के सामने ख़ुदकुशी करूँगा, उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं। मैं खुला मीडिया में आज दरख्वास्त करता हूँ, मैं तंग हो चुका हूँ, मेरा रोज़गार छूट चुका है, काम धंधा मेरा छूट चुका है, मकान के चक्कर में मैं रोड पे आ चुका हूँ। मैंने ससुराल वालों ने जो मुझे पैसे दिए, मैं उनसे अपने बीवी बच्चों का खाना पीना पूरा कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कहीं और रह रहा हूँ, मैं अपने ससुराल के यहाँ रह रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आप लोगों से सबसे अपील करता हूँ, अल्लाह के वास्ते अगर अल्लाह ताला से डरते हो, अल्लाह ताला का खौफ है, कब्र का खौफ है, तो इंसाफ किया जाए या तो इंसाफ ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह पाक ने फ़िरौन को भी सख्त सज़ा दी थी। ये क्या चीज़ है? अगर हमारे IG DIG खड़े हो जाएं ऐसे 2 नंबर आदमी के लिए, ये क्या चीज़ है? ये भागेंगे। मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप मेरा साथ दें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।